السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیسے ہو فرینڈز؟ یہ ہے ہمارے کولر کی فیلڈ۔ آج ہمارے کولر میں سلمان اظہری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنے لوگ ابھی سے انتظار میں ہیں سلمان اظہری صاحب کا۔ سبھی لوگ علمین فیلڈ میں انتظار کر رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ درگاہ کے پاس گھوم کر آئیں۔ یہ رہی ہمارے کولر کی ختم خوری درگاہ جہاں کا سندول چل رہا ہے، اور بہت سے دکاندار ہیں۔ ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں شور مچایا کہ سلمان اظہری صاحب ٹاور کے پاس، گنبد کے پاس آ چکے ہیں۔ تو ہم نے بہت انتظار کیا۔ یہاں پہ لوگ بھیڑ اتنی تھی کہ سلمان اظہری صاحب کو کار سے اترنے ہی نہیں دیے، تو وہ یہیں سے فیلڈ چلے گئے۔ تو ہم نے بھی سوچا کہ چلو فیلڈ ہی جا کے دیکھ لیں گے، ان کا دیدار کر لیں انتظامیہ، پروگرام کرنے والے، پولیس ڈپارٹمنٹ والے، سارے لوگ جب تک میں بیان ختم نہیں کرتا تب تک دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے رہتے۔ پتا نہیں یہاں کیا بول کر کے جا رہے ہیں۔ آپ ڈرے نہیں، کچھ نہیں بولیں۔ گھبرائے ہوئے لوگوں سے بھی میں کہوں گا، مولانا صاحب سے مجھ سے کہہ رہے تھے ان کی بات نہ کریں، میاں ہم ان کی بات کریں، ہمارے پاس کیا اولیاء کی رحمت کم ہے؟ ہم اپنے نبی پاک کے اوصاف میں کسی ایک صفت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو پاخندیوں کا بیان کہاں کریں؟ ہاں، بات کبھی آتی ہے کسی کے انگلی رکھنے کی، جس کو دوا دینا پڑتا ہے وہیں پر ہم انگلی رکھتے ہیں، باقی ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے غیر رچو چہرے کی بات کرنے کی۔ ہم رسول اللہ کے ہم غلام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی پوری ختم ہو جائے گی مگر ان کے اوصاف میں کا ایک بات بھی مکمل نہیں ہو سکے۔ تو ہم اپنی زبانیں جس کے لیے کھولتے ہیں، دہن میں زبان تمہاری، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات صاف کر کے آپ کے سامنے بڑھ رہا ہوں، دین اسلام کو آپ کے سامنے صحیح انداز میں بیان کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ ابھی مجھ سے پیش کر وہاں بابا بڑی سلیس اردو میں گفتگو کر رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ مقرر نہیں ہوئی، لیکن جملے اتنے شائستہ اور کمال کی گفتگو اللہ تعالیٰ اس میں اثر عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی ایک بات کہا، کیونکہ میں ان کی تقریر سے، ان کی گفتگو سے ایک جملہ کوٹ کر رہا ہوں، اس حیثیت سے نہیں جو پیر صاحب ہیں یا خاندان کے شہزادے ہیں، اس حیثیت سے جو ایک وکیل بھی، ایڈوکیٹ، وکالت پڑھا ہوا۔ انہوں نے کہا میرے متعلق کہ مولانا قانون کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے قانون پڑھا ہوا آدمی ہی بات کر سکتا ہے، باقی سارے کیڑے مکوڑوں کو کہاں سمجھنا ہے۔ میں دوسروں سے بھی یہی کہوں گا، ہماری گفتگو کو بہت ڈیپ میں جا کر کے اپنے اوپر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے اوپر فٹ کرے گا تو درد تو ہوگا ہی، تکلیف تو ہوگی۔ جس کے مطابق کہا جا رہا ہے آپ اس کے مطابق سمجھ کر کے چھوڑ دیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کہیں گزر رہے تھے، راستے میں ایک کتا پاگل ہو گیا اور جو جا رہا ہے اس کو بھوک رہا، تکلیف دے رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آ کر کے شکایت کریں میونسپلٹی کو یا کہیں پر کہ ایک کتا پاگل ہو گئے۔ میونسپلٹی یا پھر دوسرے لوگوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ آدمی سارے کتوں کے خلاف ہے، یہ آدمی سارے کتوں کے خلاف ہے، یہ دشمن ہے۔ نہیں صاحب، ہم اس پاگل کتے کے خلاف ہیں۔ سارے کتوں سے ہمیں کیا ہے؟ بہت سارے کتے ہیں جو گھروں کی حفاظت کر رہے ہیں، کھیتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور آپ لوگ سب ڈر بھی رہو گے کہ مولانا پھر کتا کہہ رہے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، کسی کو نہیں کہتے
اگر کوئی کتا پاگل ہو رہا ہے تو اس کی شکایت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. دوسروں کو تکلیف دے گا, دوسروں کو اور کاٹے تو 14 انجیکشن اور بھی دوسرے کئی ایسے پروسیس کہ مر بھی سکتا ہے آدمی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب کبھی ایسا معصوم کہیں پر بھی ہو تو اس کو بھی نظر انداز کر دینا یہ ملک کی حفاظت کے بھی خلاف. اگر ہمارے دیش ہندوستان کی سالمیت کو, ملک کے امن کو کوئی خطرہ بنے تو اس خطرے سے مقابلہ کرنا ہر دیش واسی کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ پورے ملک کی فضا اگر خراب کر رہا ہے کوئی بھی ہو, کہیں سے کوئی ایسا گیس چھوڑ دے رہا ہو کہ جس سے لوگوں کے مرنے کا اندیشہ ہے, تو کیا اس کو وہ گیس خارج کرنے کی اجازت دی جائے؟ نہیں, زہریلی ہوا چھوڑ رہا ہے اسے پکڑا جاتا ہے. یعنی دیش واسیوں کے خلاف کوئی بھی ماحول بن رہا ہو تو اس کو پکڑا جاتا ہے. ہمارا بھی بس اتنا ہی مطالبہ ہوتا ہے, ہمارا بھی اتنا ہی مطالبہ ہوتا ہے. ہم اگر کسی کی دم پر پاؤں رکھتے ہیں تو اسی کے جو پاگل ہو چکا ہے, وہ پاگل ہو چکا ہے, وہ دوسروں کو کاٹ سکتا ہے. باقی پوری قوم سے ہمارا کیا لینا دینا, لیکن لوگوں نے آج ہم کو ایسا بنا دیا ہے, امیج ایسی بنائی کہ مولانا بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں, کسی سماج کے خلاف بولتے ہیں, کسی کمیونٹی کے خلاف بولتے ہیں. نہیں میاں, یہاں پر ہمارے ہندوستان میں سینکڑوں کمیونٹیز ہیں, بہت سارے دھرم سے بہت وابستہ لوگ رہ رہے ہیں. کیا ہم یہی ڈیوٹی کریں کہ ہر ایک دھرم کے لیے اس کے ماننے والوں کے پیچھے پڑے رہے؟ مجھے میرے دین اسلام سے وابستگی کافی ہے. ہم تو اس فارمولے پر عمل کر رہے ہیں کہ دین اسلام کی سچائی کو پڑھو, دین اسلام کی سچائی کو سمجھو, اور بنا سمجھے اگر کوئی اس پر انگلی اٹھاتا ہے تو محبت سے پہلے سمجھایا جاتا ہے. اب میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. انسانوں کی 2 کیٹیگری ہیں, انسانوں کی 2 کیٹیگری ہیں. ایک باتوں سے مانتی ہے اور ایک لاتوں سے مانتی ہے. ہوتا ہے سب جگہ ہوتا ہے, میں کسی خاص قوم میں نہیں کہہ رہا ہوں, سب میں ہوتا ہے. تو جہاں سختی سے بولنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم وہی کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو اسے سمجھانے کی ضرورت اس وقت آئے گی جب وہ سمجھ کی بات کر رہا ہو. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پڑھا نہیں, سمجھا نہیں, پھونکتا ہے تو پھر تم پر پاؤں رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اور میرے عزیزوں, آج میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ قرآن میں تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اسلام صرف اور صرف ایک محلے یا کسی ایک جماعت کے مذہب کا نام نہیں ہے. اسلام آفاقی دین ہے, پوری دنیا اور پوری انسانیت کی فطرت کے عین مطابق دین ہے. اسلام میں کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں زندگی کا جس کو خالی چھوڑا گیا ہو. بچہ پیدا ہونے سے لے کر قبر کے اندر جانے تک کے ہر مسئلے کا حل اسلام نے بیان کیا ہے. حتیٰ کہ تمہیں استنجا کرنے کا تک طریقہ بتا, کھانے پینے, سونے, اٹھنے, بات چیت کرنے, رہنے, ہر چیز کے آداب سکھائے گئے کہ نہیں سکھائے گئے. دین اسلام نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, لاؤ کوئی ایسا مضبوط دستور جو اسلام کی طرح سے. اسلام دنیا میں کئی نظام لے کر کے آیا, ایک نہیں, کئی نظام ہے. سیاسی نظام اسلام لے کر کے آیا ہے, معاشی نظام اسلام لے کر کے آیا ہے, تجارت کے نظام اسلام لے کر کے آیا ہے. لوگوں کو آج اندازہ نہیں, خبر نہیں ہے. اور بات ہے کہ مسلمان پڑھے لکھے کم ہو گئے, ہمارے پاس علم کم ہو گیا, اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہلوں کی جماعت ہے. ارے پوری دنیا میں علم کا, ایجوکیشن کا انقلاب اگر کوئی لایا ہے تو محمد رسول اللہ کی بات. آپ کو پتا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا. مدینہ میں صرف 6 لوگ قلم پکڑ سکتے تھے.
10 سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے میں زندگی گزاری. روایات بتاتی 10 سال کے بعد 80,000 لوگوں کو لکھنا آتا تھا. کتنا بڑا انقلاب ہے. یہ ریولیشن ہے ایجوکیشن کا. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے علم کو عام کرنے والے, انقلاب لانے والی. یہ اور بات ہے کہ ان کی امت آج جاہل ہو گئی, آج ان کی امت علم سے دور ہو گئی. آپ کو پتا ہے دنیا میں کتنے علوم ایسے ہیں جو رسول اللہ کے غلاموں نے اس دنیا کو سکھایا ہے. میڈیکل سائنس آج جس کا بول والا ہے پوری دنیا میں, سائنس ترقی کر کے آیا بہت